حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفع اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، رفعتیں عطا فرماتے ہیں، عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا، کوئی گفتگو ہو گئی، اونچ نیچ کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو جو جھک رہا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، وہ انسان ہے، انسانیت کو اس نے سامنے رکھا ہے، وہ رشتوں کو نبھانے کا اسے طریقہ آتا ہے، اس کے اندر یہ ہنر پایا جاتا ہے، جھک جائے، اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سوچے کہ میں جھک جاؤں گا میری عزت کم ہو جائے گی، فرمایا قیامت کے دن مجھ سے وہ عزتیں لے لے۔ اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، رفعتیں عطا فرماتے ہیں، عظمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو شان عطا فرماتے ہیں، لوگوں کے یہاں اس کی عزت بلند ہوتی ہے۔ جھکنے میں کیا ہے؟ ایک سردار تھا، اس کے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا، سردار تھا، اب یہ گھمنڈ میں تھا، انہوں نے آگے سے کیس کر دیا، اور یہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جیل کے اندر جا رہا ہے، عدالت میں جا رہا ہے، پریشان تھا، اور اس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ دو ہی طریقے تھے، یا تو وہ راضی ہو جائے یا پھانسی مل جائے۔ جس کو قتل کیا اس کے ورثاء جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، راضی کر لے انہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ بس پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ بڑا پریشان تھا، بڑا پیسہ لگایا اس نے، بڑی کوششیں کی، جب ناکام ہوا آخر ایک بزرگ کے پاس گیا، اللہ والوں کے پاس گیا، حضرت جی میرے بیٹے سے ایسے غلطی ہو گئی، اب جیل کے اندر ہے، پھانسی ہونے والی ہے، میں پریشان ہوں، پیسہ لگا لگا کے تھکا کھڑا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفع اللہ، جو جھک جائے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا۔ تو جھکتا نہیں ہے، عاجزی اختیار نہیں کرتا، انکساری اختیار نہیں کرتا، ادھر کہتا ہے بیٹا بھی چھوٹ جائے، یہ کیسے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ تو جھک جا، ان سے معافی مانگ لے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، پھر مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ میں تو یہی مشورہ دوں گا، حضور کے ایک ایک فرمان میں جو ہے وہ نجات ہے، یقینی نجات ہے، کوشش کرو جا کے ان کو راضی کرو، جھک جاؤ، معافی مانگو۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ کچھ دیر اٹھ کے چلا گیا، کچھ دیر نہ آیا، تھوڑی دیر جب ہو گئی، کچھ راستے سے پھر ذہن میں اس کے آیا کہ ادھر بیٹے کا مسئلہ ہے، اب جھکتا نہیں تو پھر بیٹا جاتا ہے، بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے۔ پھر آیا، حضرت جی جیسے آپ فرمائیں گے ویسے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اولاد کی خاطر انسان کیا کچھ کرتا ہے، اولاد ہے کہ بڑی ہو کے پھر ماں باپ کے اوپر زبان چلانا، دست درازی کرنا۔ بہرحال ماں باپ جیسی بہت بڑی نعمت ہے، اس جیسی کوئی نعمت نہیں۔ پھر وہ تو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتے ہیں، بظاہر چاہے سخت ہوں گے لیکن اندر میں تو خیر خواہی ہے، اولاد کی بھلائی ہے۔ آ گیا بزرگوں کے بعد، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے میں کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ، بیٹے کے لیے دعا بھی مانگ، اور کچھ دنوں کے لیے وہاں کے جو نمازی ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کیا کر، چاہے منہ چھپا کے کر لیکن جوتیاں سیدھی کر ان کی، اس کی برکت سے دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے۔ جھک جا، عاجزی اختیار کر لے، ایک دفعہ انکساری کر، میری بات مان۔ پھر ایک دفعہ چونک اٹھا، میں جوتیاں سیدھی کروں، سردار ہو گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے چلا جا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ پھر ذہن میں یہی بات آئی کہ بیٹے کا مسئلہ ہے، جیسے فرما رہے ہیں کر لو، ہر کوشش کر لی، اب یہ بھی ایک کر لو۔ مان گیا، راضی ہو گیا۔ اب جب نماز ہوتی، نماز پڑھ کے بہر جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتا، منہ چھپا کے جوتیاں سیدھی کرنے بیٹھ جاتا۔ کچھ دن گزرے اور جوتی سیدھی کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے جوتا پہننے کی کوشش کی اور کسی طریقے سے اس کا منہ اوپر ہو گیا اس بندے کی طرف۔ دیکھا تو وہ وہی مقتول کا والد ہی تھا، اس کے بیٹے نے جس کے بیٹے کو قتل کیا تھا اسی کا والد ہی تھا، جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ کیا؟ اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اٹھا، اسے اٹھایا، اٹھا کر کے اس کو سینے سے لگایا، کہا کیا کر رہے ہو، کیوں ایسے کرتے ہو، میرے جوتے تم کیوں سیدھے کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔
راضی ہو جاؤ، میرے بیٹے کا مسئلہ ہے۔ اس کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی، ایسی نرمی ڈالی، فوراً ہی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، معاملہ آسان ہو گیا۔ ایک حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے کتنا انسان آسانیوں میں آ جاتا ہے، خوشیوں میں آ جاتا ہے، اللہ نجات عطا فرماتے ہیں پریشانیوں سے۔ اس کی عزت میں کمی آ گئی ہے، بلکہ دوسرے کے ہاں عزت بڑھ گئی، اس کے دل میں محبت بڑھ گئی، اس کی شان، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اس لیے فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ، جو جھک جائے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ انکساری اختیار کرے، جھکنے کو پسند کرے، اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ کبریائی کی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، یہ کبر کرنا، تکبر کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جھک جائے اللہ اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔